بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم ومثل الذين ومثال لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے وتثبیتا من انفسهم اور اپنے دلوں کی مضبوطی کے لیے کمثل جنت جیسا کہ مثال ہے ایک باغ کی بربوة جو اونچی جگہ واقع ہے اصابها وابل پہنچتی رہے اس کو موسلادھار بارش فآتت اکلها بس اس باغ نے دیا اپنا پھل ضعفین دگنا فإن لم يصبها بس اگر نہ پہنچے اس باغ کو وابل موسلادھار بارش فطل بس ہلکی بارش ہی کافی ہے ہلکی پھوہار ہی کافی ہے واللہ ربا بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے ایود احدکم کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے کیا تم میں سے کوئی ایک آرزو کرتا ہے ان تکون له جنت کہ اس کے لیے باغ ہو من نخیل کھجوروں کا واعناب اور انگوروں کا تجری بہتی ہوں من تحتها ان باغات کے نیچے سے الانہار نہریں لہو اس شخص کے لیے فیہا اس باغ میں من کل الثمرات ہر طرح کے پھل ہوں واصابہ الکبر اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے ولہو ذریۃ اور اس کی اولاد ہو ضعفاء کمزور فاصابها بس پہنچ جائے اس باغ کو اعصار ایک بگولا فیہ نار جس میں آگ ہو فاحترقت وہ آگ اس باغ کو جلا دے کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ بیان کرتا ہے لکم الآیات تمہارے لیے آیتوں کو لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو یہ آج کے درس کی دو آیات کریمہ ہیں اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس سلسلہ میں 3 شرطوں کا بیان ہے پہلی شرط یہ ہے کہ صدقہ کرو گے خیرات کرو گے فائدہ تب ہوگا کہ احسان نہ جھگڑاؤ دوسری شرط یہ ہے کہ فقیر کو حاجت مند ضرورت مند کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہو اس میں نام و نمود نہ ہو اس میں دکھلاوا نہ ہو ان 3 شرطوں کو بیان کرنے کے بعد آج کے درس کی دونوں آیات کریمہ میں 2 مختلف مثالوں کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا اس کو بڑا ثواب ہوگا اور جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرے گا نام و نمود کے لیے یا خرچ کرنے کے بعد وہ احسان جتلائے گا یا تکلیف پہنچائے گا تو اس شکل میں اس کا صدقہ بالکل باطل ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا پہلی بات کو بیان کرتے ہوئے اختارہ جل شانہ نے مثال دی اور مثالیں اس لیے اس رکوع میں 3 مثالیں بیان فرما دیں تاکہ بات خوب اچھے طریقہ سے سمجھ میں آ جائے تو پہلی مثال کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ومثل مثال الذین ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے اللہ کی رضا یہ ہے
اے میرے پروردگار میں حاجت مند کی ضرورت پورا کر رہا ہوں اس لیے نہیں، میں اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں اس لیے نہیں، میرے آگے یہ صرف اسٹینڈ کرے یہ اس لیے کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے، یا اللہ تو خوش ہو جائے، بس صرف یہی نیت ہو، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے مالوں کو خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری بات وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں کی مضبوطی کے لیے۔ دل بادشاہ ہے، ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور ہماری کیفیت صحیح کیفیت سچی کیفیت پوچھنا چاہتا ہے تو ہم سے کہتے ہیں سچ بتائیں آپ کے دل میں کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں سچ بتائیں میرے دل میں یہ ہے۔ تو مطلب یہ نہیں کہ میرے ذہن کی جو بات ہے وہ سچی ہے، زبان کی بات کی بعض اوقات سچی ہوتی ہے اور جو دل کی بات ہے وہ گہری ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا خرچ کرنے والا وہ یہ سوچتا ہے میرا دل مضبوط ہو جائے، کس میں مضبوط ہو جائے؟ ایمان میں، کس میں مضبوط ہو جائے؟ اللہ کی رضا میں، کس میں مضبوط ہو جائے؟ اللہ کے رسول کی محبت میں، موت کی بات کی گھاٹیوں کے لیے، جنت کے لیے، میری پریشانیاں دور ہو جائیں اور میرے لیے میرا ایمان مستحکم ہو، میرے لیے مزید نیکیاں کرنا آسان ہو، اللہ کو راضی کرنا آسان ہو، جنت حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا آسان ہو۔ اگر دل مضبوط ہو گیا تو نیکی کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا آسان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کا مثل جنت ہے، اس کی مثال یوں ہے جس طرح ایک باغ ہے بے عقبت جو اونچی جگہ واقع ہے۔ رقبہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو عام زمین کی سطح سے کچھ بلند ہو۔ یقیناً ایسی جگہ وہ فصل کے اعتبار سے، باغ کے اعتبار سے خوبصورت ہے، دکھنے میں اچھی لگتی ہے، اور وہاں بارش ہو اور باغ کی ضروریات پوری ہو جائیں اس اعتبار سے بھی رقبہ عام زمین سے کچھ قدرے بلند جگہ وہ سود مند ہے، فائدہ مند ہے۔ تو اللہ نے فرمایا باغ عام نہیں، وہ ایسی جگہ واقع ہے جو لوکیشن کے اعتبار سے، باغ کی خوبیوں کے اعتبار سے بہترین جگہ واقع ہے۔ اور اصابها وابل، فرمایا اس باغ کو پہنچ جائے موسلادھار بارش، جب اس کو بارش کی ضرورت ہو، وقتاً فوقتاً اس کے لیے بارش ہے، بار بار بارش ہے، اس پانی کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں فآتت لها ضعفین، بس اس باغ نے دیا اپنا پھل ڈبل دگنا، عام جتنا وہ پھل دیا کرتا تھا یا دیگر جو باغ پھل دیتے ہیں اس کی نسبت سے اس باغ نے ڈبل پھل دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، اگر نہ پہنچی اس کو تیز بارش، وابل تیز بارش، موسلادھار بارش، فَطَلْ بس ہلکی بارش ہی کافی ہے، ہلکی بارش ہی کافی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تیز بارش، ہلکی بارش سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں تیز بارش سے مراد ہے زیادہ سخاوت کرے، لیکن نیت درست ہے اور دل میں یہ ہے کہ میرا دل اللہ کے رسول کی محبت کے لیے وہ قرار پکڑ جائے، مضبوطی پکڑ جائے، تو یہ سخاوت ہے۔ تیز بارش سخاوت سے گرا ہے، ہلکی بارش سخی نہیں ہے لیکن کچھ صدقات کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا ہے اور دل میں یہ نیت ہے، سوچ یہ ہے کہ میرا دل مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شان فرماتے ہیں اس کا جو صدقہ ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا شان بڑھا چڑھا کر اس کو عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے صدقات کا پورا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے تو ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو احسان سے بچائیں اور اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچائیں تو پورا فائدہ ہوگا۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پچھلی مثال ہم نے پڑھی ہے، چٹان ہو اور اس میں کچھ مٹی ہے اس میں بیج ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ جو ہی بارش آئے گی مٹی بھی جائے گی، ساتھ بیج بھی جائے گا، وہ صدقہ بھی تمہارا ضائع اور سب کچھ تمہارا کیا کرتا ہے سب برباد ہوگا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راس الحکمت مخافۃ اللہ، حکمت کی جڑ بنیاد اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کا خوف التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا، 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کی جگہ زبان نہیں ہے، تقوی کی جگہ ہاتھ نہیں ہے کہ ہاتھ لکھ دے کہ میں متقی ہوں یا زبان بولے کہ میں متقی ہوں، تقوی کی جگہ فرمایا وہ انسانی دل ہے۔ اور پھر خوبصورت بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کر کے دیکھیے میرے سے، پہلے یہ میرے لیے پھر آپ کے لیے،
فرمایا من اخلص للہ 40 یوما، من اخلص للہ 40 یوما جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، جو 40 دن تک اللہ کے لیے ہر عمل کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد، جتنے عمل ہیں بار بار نیت ٹھیک کرے، جو خراب ہو پھر نیت ٹھیک کرے، 40 دن دیکھے میرا ایک عمل بھی اللہ کے غیر کے لیے نہیں ہے، سب کچھ میں نے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، فرمایا اس کی برکت دیکھو، اس کا دل ایسا روشن ہوگا، اس کا دل اتنا طاقتور ہوگا، اس کے دل سے حکمت کے موتی، حکمت کے چشمے اس کی زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوں، اس کی زبان پاکیزہ ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ 40 دن ہم لطفہ رہے ماؤں کے پیٹوں میں، اور 40 دن کے بعد تبدیلیاں آتی رہی۔ یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن رات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس میں انسان یا تو بن جاتا ہے یا بہت بگڑ جاتا ہے۔ اگر برا ماحول ملے تو 100% 40 دنوں میں خراب ہو جائے، اچھا ماحول ملے تو 40 دنوں میں اس کی زبردست تربیت ہو جائے گی اور زبردست اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ دوسری روایت میں نمازہ شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرنے والا جب جائے گا دنیا سے اللہ اسے راضی ہو۔ من فارق الدنیا علی اخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ، جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہو اور اس میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو، یا واقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ، زکات دیتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارقھا واللہ عنہ راضی، تو دنیا اس حال میں چھوڑے گا کہ اللہ اس سے راضی خوش ہو۔ ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ چاہے پہلی زندگی جیسی گزری میری آخری زندگی خوبصورت ہو، میرا اینڈ اچھا ہو، تو اینڈ کا اعتبار ہے انما الاعمال بالخواتیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 3 کام کرنے والا اللہ اس کا اینڈ خوبصورت بنائیں گے، اس کا آخر کیا ہوگا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا آخری دم جب دنیا سے کوچ کر رہا ہے آخری بات کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمائے وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اس سلسلہ کی تیسری روایت نسائی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اب کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا میری امتی اگر تم چاہتے ہو دنیا آخرت میں تمہاری مدد ہو 3 کام کرو۔ اللہ اس امت کے کمزوروں کی مدد کرتے ہیں ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی نمازوں کی برکت سے اور ان کے اخلاص کی برکت سے۔ اس میں آپ جمع کرنا چاہیں تو وہ 3 لوگ جو غار کے اندر پھنس گئے تھے اور اپنے اپنے عملوں کے وسیلے کے ذریعے سے انہوں نے دعائیں کی تھی، اللہ نے ان کی مشکل آسان فرما دی۔ اللہ میری آپ کی دنیا کی ساری مشکلات آسان فرما دے گا، کس کی برکت سے؟ اخلاص کی برکت سے اور دعاؤں کی برکت سے، اور اسی طرح نماز اور دیگر اعمال کی برکت سے۔ تو ہم سب کے لیے لازم ضروری ہے ہم اپنی نیتیں ٹھیک کریں۔ جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو یقیناً یہ مثال ہم پر فٹ ہوتی ہے، وہ خواہ صدقہ ہو، خواہ نماز ہو، خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ حج ہو، اور خواہ عمرہ ہو، اور کوئی بھی عمل ہو۔ اور ایک خوبصورت مثال دوسری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ریاکاری کی مذمت کو بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیا ود احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے میں سوچوں مجھے کہا جا رہا ہے قرآن میرے لیے، آپ میں سے ہر آدمی سوچے قرآن میرے لیے۔ ایک بات ذہن میں آ گئی، جی ہوتا ہے آپ سے کرنا، اور وہ یہ ہے اگر ایک غیر مسلم اس مجمع میں یہاں آ جائے اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنی ایسی کتاب دے دو جس کو سب مانتے ہو، کیونکہ تمہارے میں فرقے بہت سارے، ایسی کتاب دے دو میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ آپ بتائیے آپ اس کو کون سی کتاب دیں گے؟ قرآن پاک دیں گے کہ جی یہ کتاب ایسی ہے اس کو ہم سب مانتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس میں انکار کرنے والا ہے۔ اچھا اس نے آپ سے قرآن لے لیا، کہا میں اس کو پڑھوں گا، کوشش کروں گا سمجھ جاؤں، اور میں نتیجے پہ پہنچ گیا تو میں انشاءاللہ اسلام قبول کروں گا۔ اگر وہ خود سے آپ سے پوچھ لے کیا آپ نے بھی اس قرآن کو پڑھا؟ میں تو داخل ہونا چاہ رہا ہوں، کامیابی جنت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بھی اس کا ایک دفعہ بھی ترجمہ پڑھا؟ تو کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے جو کہیں گے الحمدللہ جی میں نے یہ قرآن پڑھا؟ تو قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہے،
قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے. یہ غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، پہلے میرے آپ کے لیے ہے. اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ جل شان مجھے آپ کو قبول کیا اور تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے ساری زندگی کا معمول بنا لیں. چاہے کچھ ہو، میں اپنی زندگی قرآن کے مطابق لانے کی کوشش کروں گا، اور وہ تب ہوگا کہ جب ہم قرآن کو سیکھیں گے. اگر ایسا نہیں ہے تو کل قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضعیف ہوں گے. سورۃ الفرقان پڑھیے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا اللہ اس امت نے اس میری اتنی عظیم کتاب کو، میرا جو سب سے بڑا معجزہ تھا، اس کو پس پش ڈال دیا تھا. تو وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس وقت ظالم اپنا ہاتھ کاٹ کھائے گا پریشانی میں، اور کہ ہائے کاش کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ، ان کا جو راستہ ہے اس راستے کو میں راستہ بناتا. تو ہم سب کے لیے لازم ضروری ہے ہم قرآنی مثالوں کو، باتوں کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں لائیں. اللہ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے، آرزو کرتا ہے ان تکون لہ جنۃ، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو. سارے سوچیں من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتہا، باغات کے نیچے سے انہار نہریں. باغ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے عام طور پر جی اگر بارانی ہے تو بارشیں نہیں ہو رہی، اگر نہری ہے تو نہر کا پانی کم ہے یا پانی ہے ہی. اللہ فرماتے ہیں وہ باغ ایسا ہے اس کی ساری ضرورتیں انہار ہے. نہر کے لیے بڑی نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کے پورا باغ زبردست سیراب ہے. لہو فیہا من کل ثمرات. اللہ فرماتے ہیں اس مالک کے لیے جس کا یہ باغ ہے ہر طرح کا پھل ہے. اس کی دو تفسیریں، ایک یہ جو دو باغ ہیں ان کا خوب پھل ہے اور بہت اس کی آمدنی. دوسری تفسیر یہ ہے اسی دونوں باغوں پہ اکتفا نہیں، اندر بھی اس کی کھیتی ہے. یہ تو درخت ہیں جو اونچے ہیں، ایک اندر اس کی کھیتی ہے. وہ اگر اس کو گندم کی ضرورت ہے تو گندم، جو باجرہ، مکئی، چاول، دالیں، جو بھی. اللہ فرماتے ہیں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ. مالک کا آج یہ حال ہے، اس نے بڑی محنت کی اس باغ پہ، آج بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، زندگی کی شام اس کی قریب قریب ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد کمزور ہے، نابالغ ہے، وہ باغ سنبھالنے کے قابل نہیں، سمجھدار نہیں. اللہ فرماتے ہیں اس حال میں کہ اولاد کمزور ہے اور اس کی زندگی، دنیاوی زندگی کا سہارا صرف یہ باغ ہے. وَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، بس اس باغ کو پہنچ گیا ایک بگولا، فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ تھی، فَاحْتَرَقَتْ، اس آگ نے اس کو جلا کے راکھ بنا دیا. اب سوچئے، بتائیے ایسے شخص کا افسوس کا کیا عالم ہوگا. نیچے سے اوپر بندہ جاتا ہے کھانے پینے میں، خوراک پوشاک میں اور باقی معاملات میں تو چلا جاتا ہے، لیکن اوپر والا جب نیچے آتا ہے، اگر ایک آدمی جو ہے اس کا خرچہ جو ہے گھر کا 1 لاکھ روپے ہے تو 10,000 روپے آ جائے تو اس سے پوچھیے کہ اس کے خلق سے نیچے لقمہ جاتا ہے. اس شخص کی کیا پوزیشن ہوگی کہ کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں اور کوئی اور سہارا نہیں. اللہ فرماتا ہے اس کو کتنا افسوس ہوگا. اللہ فرماتا ہے یاد رکھو اگر تم ریاکاری کرو گے، اللہ کی رضا تمہارے دلوں میں نہیں ہے، یہ صدقہ خیرات میں خصوصاً احسان جتلاؤ گے، یہ فقیر کو تکلیف پہنچاؤ گے، جو تمہارا عمل ہے وہ آگ کا بگولا ہے، تمہارے سارے عملوں کو ضائع کر دے گا. آج تم امید لگائے بیٹھے ہمیں ملے گا، کل موت کے وقت تمہیں پتہ چلے گا آگے تو صرف اندھیرا ہے، کچھ نہیں. تو تمہیں کتنا افسوس ہوگا. دنیا والا شاید کہ اس کو پھر موقع مل جائے، لیکن ہمارے لیے تو صرف سانس ہے تو چانس ہے، اور سانس رک گیا، جسم ٹھنڈا ہو گیا تو بس چانس کی ختم ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لکم الآیات، تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. تو بہرحال یہاں تفصیل کے ساتھ ایک رکوع میں 3 شرطوں کو بیان کیا گیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو ان ساری باتوں کے یقین عمل کی توفیق سے بھرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومثل الذین ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة
جنة من نخيل